بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی مسجد میں جاتی ہے عورت عطر اور خوشبو لگا کر جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا، کانوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسے انسان کو اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، یعنی ضد بازی میں ایسا کرے گا۔ لقمان حکیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بیوہ خوش خصال مگر تنگ حال تھے، نہ اس کا جنگل میں کوئی کھیت تھا اور نہ گھر تھا، اس کے پاؤں میں کوئی تانبے کا بھی تار نہ تھا، بدن پر کوئی کپڑا بھی نہ تھا، نہ ہی وہ کسی دن پیٹ بھر کر کھانا کھاتی تھی۔ کہیں سے اس کو ایک مرغی ہاتھ لگی تھی، اس پر وہ گزارا کرتی تھی۔ روزانہ مرغی ایک انڈا دیتی تھی، اس کو بیچ کر وہ دانے لاتی، خود بھی کھاتی اور مرغی کو بھی کھلاتی۔ ایک دن اسے ترکیب سوجی کہ اگر وہ مرغی کو زیادہ دانے کھلا دے تو مرغی ایک کی بجائے 3 انڈے دینے لگے گی۔ پھر اس نے یوں کیا کہ خود صبح و شام کچھ نہ کھایا اور تمام دانے جمع کر کے مرغی کو کھلا دیے۔ مرغی کا معدہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور تاپ نہ لا کر دفعتاً مرغی مر گئی۔ حضرت احمد حضروی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی بزرگ کی خانگاہ میں بوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حقارت سے دیکھا لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ کنویں میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے پاس جا کر کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ ڈول کنویں سے باہر آ جائے۔ یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کر دوں۔ چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود بخود کنویں سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو فرمایا کہ اپنے مریدین کو ہدایت فرما دیجئے کہ مسافر کو حقیر نظر سے نہ دیکھا کریں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔